یہ ایک ایسے مجاہد کی داستان ہے جسے آسمان آسداللہ کے لقب سے جانتا ہے اور زمین شہیدوں کے سردار کہہ کر پکارتی ہے۔ یہ ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، نبی کریم کے چچا، دوست اور دفاع میں کھڑے ہونے والے سب سے عظیم مجاہد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بچپن رسول اللہ کے ساتھ گزرا۔ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، کیونکہ دونوں کو سویبہ نامی دایا نے دودھ ہیڈ ہو گئی، پلایا تھا۔ وہی حمزہ جو بچپن میں نبی کے ساتھ کھیلتے، نوجوانی میں شکار کرتے اور قریش میں بہادری کی علامت سمجھے جاتے، مکہ کی گلیوں میں دو دوستوں کی طرح پھرتے، مگر اللہ نے ایک کو نبی بنایا اور دوسرے کو اس نبی کی ڈھال۔ جب ابو جہل نے نبی کریم کو صفا کی پہاڑی کے پاس گالیاں دیں اور آپ کے سر مبارک پر گندگی ڈالی، تو کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا، اے ابو عمرہ، اگر آپ ہوتے تو یہ سب برداشت نہ کرتے۔ حضرت حمزہ غصے میں تلوار لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور ابو جہل کے سر پر ایسا وار کیا کہ قریش لرز گئے۔ پھر کہا، کیا تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں دیں؟ تو سن لو، میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اسی لمحے قریش کی رات میں اسلام کا پہلا بجلی کا کڑک تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ پہلا مجاہد بنے جس کی طاقت سے قریش ڈرنے لگے، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ہر میدان میں اسلام کی تلوار بن کر کھڑے ہوئے۔ بدر میں 2 تلواروں سے لڑے، کفار کے سر تن سے جدا کیے اور احد میں دشمنوں کا دل دہلا دیا۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے، جب وحشی نامی حبشی غلام نے پتھر کے پیچھے سے چھپ کر نیزہ مارا۔ وہ نیزہ دل میں پیوست ہوا اور شہیدوں کے سردار زمین پر گر گئے، ایسا گرا کہ زمین بھی رو دی۔ ہندا نے آپ کا سینہ چاک کیا، جگر نکالا اور بے حرمتی کی، لیکن اللہ کی قسم، حمزہ کا مقام آسمانوں میں بلند ہو چکا تھا۔ جب نبی کریم کو خبر ملی تو آپ اپنے محبوب چچا کی لاش کے پاس پہنچے اور بے اختیار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی حمزہ سے بہتر شخص نہیں دیکھا، جو رشتہ نبھانے والا، اللہ کے دین کا مددگار اور سچ کے لیے جان قربان کرنے والا ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اب کہ ہم آج کلمہ پڑھ سکیں، اللہ ہمیں بھی وہ عشق، وہ غیرت اور وہ ایمان عطا کرے جو شیر خدا کے دل میں تھا۔ اللہم آمین۔ مکہ کی سرزمین پر قریش کے معزز خاندان میں ایک شیر پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، صحرا کے مجاہد، اور وہ جو بعد میں کہلائے گا اللہ کا شیر۔ وہ طاقت تھے، وہ غیرت تھے، وہ جرأت کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ کم عمری سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، طاقت اور شکار میں مہارت کے لیے مشہور تھے۔ وہ جنگلی شیروں کا شکار کرتے، لیکن قسمت نے انہیں وہ مقام دینا تھا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کا شکار کریں گے، لیکن ان کے دل میں ایک خاص محبت تھی اپنے بھتیجے محمد سے۔ وہ رسول کے ساتھ تھے، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر ایک دن ابو جہل نے نبی کریم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور جب حضرت حمزہ کو یہ خبر ملی، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں کمان تھی۔ خون کھولنے لگا۔ وہ بیت اللہ کی طرف بڑھے، مجمع کے سامنے ابو جہل کے سر پر کمان دے ماری اور اعلان کر دیا، میں محمد کے دین پر ہوں۔ اور یوں شیر نے دھاڑ ماری۔ اس دن کے بعد حضرت حمزہ کے محافظ بن گئے، حق کی تلوار بن گئے۔ اب اسلام کوئی چھپی ہوئی دعوت نہ رہی، اب اس کے ساتھ شیر تھا۔ پھر آیا میدان بدر، وہ دن جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 313 مومن 1000 دشمنوں کے مقابلے۔ حضرت حمزہ نے جنگی لباس پہنا، سینے پر شتر مرگ کا پر، زبان پر تکبیر، اور دشمنوں کے صفیں چیرتے گئے۔ وہ اس شان سے لڑے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں اپنی جان پہلے ہی دے چکا ہو۔ اللہ نے فتح دی، فرشتے اترے، اور حمزہ کو ملا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ لیکن حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر آیا احد کا دن۔ حضرت حمزہ پھر دشمنوں کے بیچ بجلی کی طرح دوڑے، کافروں کے دل دہلا دیے، لیکن ایک حبشی غلام وحشی جو چھپا بیٹھا تھا، اس نے اپنا نیزہ مارا۔ اللہ کا شیر شہید ہو گیا، لیکن دشمن کی درندگی یہیں نہ رکی۔ حضرت حمزہ کا مثلا کیا گیا، ان کا جگر نکال کر ہندا نے اسے چبایا۔ جب نبی کریم کو اپنے چچا کی لاش ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج سے پہلے کبھی اس طرح غم محسوس نہیں کیا۔
फिर आपने उन्हें एक ऐसा रतबा दिया जो किसी और को नहीं मिला था, सैयद शहदा, शहीदों के सरदार। हजरत हमजा सिर्फ मजाहिद नहीं थे, वो सिर्फ चचा नहीं थे, वो मर्द थे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी ताकत, अपना वकार, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी अहद के मैदान की सरख मट्टी में वो आराम कर रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शुऊर नहीं। वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी शेर हैं, वो आज भी रसूल के मुहाफिज हैं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह अना, अल्लाह का शेर।